شام میں اسد خاندان کے نصف صدی سے زائد اقتدار کا سورج آج غروب ہو گیا ہے۔ شامی صدر بشار الاسد نے اقتدار چھوڑ دیا۔ 24 برس سے صدر کے عہدے پر فائز بشار الاسد نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کا طیارہ دمشق سے روانگی کے بعد حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ طیارہ حادثے میں بشار الاسد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب شامی حکام نے بشار الاسد کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا مزید کہنا ہے کہ بشار الاسد کا طیارہ اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اپوزیشن گروپ تحریر الشام نے دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا اور دمشق میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ دمشق میں شامی وزارت داخلہ کی عمارت باغیوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اپنے بیان میں کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے، کسی بھی صورت شام میں موجود کیمیائی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ شام میں سیاہ دور کا خاتمہ کرنے کے بعد نیا عہد شروع ہونے جا رہا ہے۔ شام کی تمام سرکاری غیر سرکاری املاک اور تنصیبات کا تحفظ کیا جائے گا۔ جیلوں سے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ رہنما شامی حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ دمشق میں صورتحال ٹھیک ہے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسد خاندان نے 1970 کے اوائل میں شام میں اقتدار حاصل کیا تھا۔ شام پر اسد خاندان کا دور حکمرانی نصف صدی سے زائد رہا۔ شام میں اسد خاندان کے سربراہ حافظ الاسد نے 1971 سے 2000 تک حکومت کی۔ بشار الاسد نے والد حافظ الاسد کے انتقال کے بعد جولائی 2000 سے اقتدار سنبھالا۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے شام پر 24 سال حکومت کی۔ بشار الاسد کے طیارے اور ممکنہ حادثے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شامی ایئر لائن کے طیارے نے مقامی وقت کے مطابق صبح 4:50 پر دمشق سے اڑان بھری۔ اڑان کے 15 منٹ بعد تک طیارہ عراق کی طرف 21,000 فٹ کی بلندی پر رہا۔ اڑان کے 20 منٹ بعد طیارے نے ہومس کی طرف رخ کر لیا اور رفتار بھی بڑھائی۔ ہومس سے کچھ فاصلے پر طیارہ 1625 فٹ کی بلندی پر ریڈار سے غائب ہوا۔ شام کے وزیر اعظم محمد غازی الجلالی نے کہا ہے کہ معزول صدر بشار الاسد سے رابطہ ہفتے کی رات سے منقطع ہو گیا تھا اور آخری بات چیت کے دوران صدر بشار الاسد کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ صدر الاسد نے کہا تھا کہ موجودہ حالات پر کل بات کریں گے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں محمد غازی الجلالی کا کہنا تھا کہ ہمیں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ مذاکرات سے بغاوت روکنے کی امید تھی۔ جس تیزی سے یہ حالات تبدیل ہوئے اس کے لیے ہم کسی بھی طرح تیار نہیں تھے۔ محمد الجلالی نے کہا کہ شامی حکومت کے 28 وزراء میں بیشتر شام میں موجود ہیں۔ عوام کو تبدیلی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات جلد معمول پر آ جائیں گے۔ محمد الجلالی کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ملک میں عام انتخابات اور پرامن انتقال اقتدار کی پابند ہے۔ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ ابو محمد الجولانی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب خطے کے تمام سٹیک ہولڈر سے رابطے میں ہے۔ ترکی اور صورتحال میں شامل تمام سٹیک ہولڈر سے مستقل رابطہ ہے۔ شامی صدر کہاں ہے، اس سے متعلق سعودی عرب کو کچھ معلوم نہیں۔ اور شامی باغیوں کے دمشق پر قبضے کے بعد ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ شامی باغیوں سے علیحدہ مسلح افراد نے ایرانی سفارت خانے اور نزدیکی دکانوں پر دھاوا بولا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی سفارت خانے کا عملہ عمارت کو آج صبح ہی خالی کر چکا تھا۔ پھر بات کریں گے شام کی صورتحال کی۔ شامی صحافی عبداللہ خلوف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 54 سال کے دوران شام میں آوازوں کو خاموش کیا گیا، آزادیوں پر پابندی لگائی گئی، آزاد پریس کو روکا گیا اور اپنے مخالفین کو جیل میں ڈال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، ہزاروں کو بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ ان سب اقدامات سے ملک میں دہشت پھیلی۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ خلوف کا کہنا تھا کہ یہ انقلاب 2011 میں شروع ہوا اور آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ طبعا ما يحدث في سوريا اليوم والذي أذهل العالم وملأ شاشات التلفزة من انتصار لهذا الشعب السوري العظيم وانتصار لثورته وسقوط لطاغية الشام بشار الأسد، هذا ليس وليد اللحظة حقيقة. بدأ مع تمكن والده من الهيمنة على الدولة عام 1966 أو عام 1970، فانقلب على نظام الحكم وحكم البلاد بقبضة عسكرية أمنية شدد فيها على الناس، كمم الأفواه ومنع الحريات ومنع حرية الصحافة وزج بكل معارضيه بالسجن أو قتل الكثير منهم وفر الآلاف من سوريا منذ ذاك الوقت. فأدخل الرعب إلى هذه البلاد وعاش الشعب السوري في رعب مستمر إلى عام 1982 عندما حاول سوريون في مدينة حماة، أهالي مدينة حماة، الانتفاض في وجه هذا الطاغية، فجند جاء بجيشه كله، جاء بزبانيته وعناصره الأمنية وجاء بمرتزقته فدمروا المدينة على مدار 20 يوما. قتلوا في هذه المدينة أكثر من 40,000 وسجنوا في سجون مغيبة إلى مدد لا نهاية لها.
أحكام بالسجن ممتدة غير معروفة الأجل ل10 سنوات و20 سنة، ومنهم من قضى حياته زج في هذه السجون عشرات الآلاف، ويقال أنه سجن أكثر من 20,000 أو 25,000 من أهالي المدينة. سینیٹر فیصل باوڈا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی 14 دسمبر کی کال کی وجوہات پاکستان کے لیے نہیں، 14 دسمبر کی تاریخ فیض حمید کے ٹرائل کو مد نظر رکھ کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے کہ فیض حمید کے خلاف قانونی کارروائی 14 دسمبر کے بعد ہوگی اور یہ دباؤ بڑھائیں گے، لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف کارروائی 14 دسمبر سے پہلے شروع ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی اگر حرکتیں صحیح کر لے تو اچھا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد سینیٹر فیصل باوڈا کا کہنا تھا کہ وہ تمام جماعتوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، ہمیں بانی پی ٹی آئی سمیت سب کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ جوڈیشل اصلاحات ضروری ہیں، عدالت پارلیمنٹ کے بنائے قانون کا احترام کریں۔ جو 14 تاریخ کی کال ہے اس کے پیچھے پھر جو ریزنز ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی، تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے، وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا، تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ۔ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بیٹھنا پڑے گا، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے، ان کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ جمہوریت کے اندر پارٹیوں سے ہی بات کرنی پڑے گی، پارٹیاں ہی پھر آگے بات کرتی ہیں۔ 26ویں ترمیم کے اندر 239/5 ایک آرٹیکل ہے جو آئین سے بتاتا ہے، آئین و قانون کے تحت، کہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کورٹ آف لا نہ کویشچن کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتا ہے۔ میری گزارش ہوگی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ کیونکہ ایک سٹیبلائز ملک چل رہا ہے، ایک کیوٹک سچویشن سے ہم بڑی مشکلوں سے نکل رہے ہیں، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے پیمرا سے معطل ٹی وی ریٹنگ سروسز فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین پیمرا کے نام لکھے گئے خط میں پی بی اے کا موقف ہے کہ ٹیلی ویژن آڈینس میجرمنٹ سروسز معطل کرنے کے فیصلے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز متاثر ہوئے ہیں۔ ریٹنگ سروسز کی اچانک معطلی سے میڈیا کی سرمایہ کاری کے اعتماد میں کمی آئی ہے۔ پیمرا کے فیصلے سے بہت ساری اشتہاری مہم منسوخ کی گئیں، جس سے آمدنی شدید متاثر ہوئی۔ ٹی وی ریٹنگز براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے۔ پی بی اے کے اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ معطلی کا فیصلہ جوائنٹ انڈسٹری ریگولیٹری کمیٹی سے مشاورت کے بغیر کیا ہے۔ پیمرا ٹی اے ایم سروسز معطل کا فیصلہ فوری واپس لے۔ پیمرا نے میڈیا لاجک کو ہدایات جاری کر کے ٹیلی ویژن آڈینس میجرمنٹ سروسز معطل کر دی تھیں۔ کراچی میں جاری 17ویں عالمی اردو کانفرنس کا آج آخری روز ہے۔ آج ہونے والی مختلف سرگرمیوں کا احوال بتا رہے ہیں ولید احمد۔ عالمی اردو کانفرنس کا آج آخری روز ہے۔ چوتھے دن 18 سیشن ہوئے، 9 کتابوں کی رونمائی ہوئی، بلکہ اردو کے ساتھ ساتھ پشتو زبان پر بھی گفتگو کی گئی، پنجابی، سندھی پر بھی سیشن ہوئے، اور اسی طرح جو دیگر علاقائی زبانیں ہیں ان پر بھی بات کی گئی۔ فلم، ٹی وی، ڈرامہ، تمام ہی موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔ اس وقت عمران اشرف بات کر رہے ہیں بشرا انصاری سے، اور مناظر کیا ہیں جان ایلیا ہال کے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ زبیر الدین، فرشی نشستیں بھی بھر چکی ہیں، تمام ہی لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں بشرا انصاری کو اور عمران اشرف کو، اور جو اختتامی تقریب ہوگی اس میں گورنر سندھ کامران ٹسوری شرکت کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس عالمی اردو کانفرنس کا جو اختتام ہوگا وہ قوالی پر ہوگا۔